3 दिन तक हाथ से तकलीफ नहीं जाती। अब मुझे पता था कि उनका मैं नाम नहीं लेता, पता था कि इन्होंने मारना है। मैंने सांस रोक के या अजीजो पढ़ लेना है। जब ऐसे गया ऐसे करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। 2 अंडे लेता है 00 और टापर बनता है। अच्छा मैं तुझे बाद में पूछूंगा, जा मैं तुझे बाद में पूछूंगा, आज तक पूछा ही नहीं। और अल्लाह का फजल है वो खतरा टल जाता था और मुझे मार नहीं पड़ी। उसका बुनियाद मेरी काबिलियत नहीं, इस नाम की ताकत या अजीज 40 बार कमाल है, बहुत ज्यादा। मेरी प्रिंसिपल थे तो मैं कोई एजुकेशन में पढ़ता था, जब मैं कुछ थोड़ा सा मेडिकल में पढ़ता था तो वो मुझसे किसी बात पे नाराज हुए कि तुम फ्री क्यों नहीं होते वगैरह वगैरह। तो मैं कहा सर मेरे मुर्शिद ने मुझे जिंदगी, 17.5 साल का था तो मुर्शिद के हाथ आ गया। अच्छा तो फिर वो नाराज होते थे, वो मुझे किसी तरह नुकसान देने की कोशिश करते थे प्रिंसिपल। तो मैंने प्रिंसिपल का तस्वुर करके 40 बार या अजीजो पढ़ने का मिजाज बना लिया। अच्छा प्रिंसिपल कभी कभी ना अचानक क्लास में आ जाते थे तो टीचर उठ जाते थे, प्रोफेसर हमारे उठ जाते, तो हम फिर प्रिंसिपल हमारे जो हैं वो क्लास फिर लेना शुरू कर देते थे। तो क्लास लेते हुए उन्हें वो असल मेरे लिए आते थे कि कोई बहाना ऐसा हो कि इसको बेइज्जत करूं। तो फिर देखते थे तारिक तुझे मैं जानता हूं तो करता हूं, तुझे बस ये बता दूं कि तू बस मेरी नजर में है, बस इतना होता था। मैं कहा सर बिल्कुल आपकी नजर में, और मेरे दिल में था कि मैं अल्लाह की नजर में। या अजीज वालिदैन ने औलाद को 2 चीजें नहीं दी, एहतराम नहीं दिया, औलाद को एहतराम। मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को एहतराम दो, अकरम औलाद को, औलाद का इकराम करो। एक दूसरा वक्त नहीं दिया, और वक्त यारों को, दोस्तों को, महफिलों को, टीवी पे, मोबाइल पे, औलाद को वक्त नहीं दिया, औलाद को एहतराम नहीं दिया। वो कोई औलाद है कि माँ बाप आए और औलाद कोनों में छुप कर सहम जाए, ना 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 ना, यारा नाल बहारा। औलाद किससे दोस्ती होती है, औलाद से मोहब्बत। और औलाद को वक्त दें, और उस वक्त औलाद को वक्त देते हुए मैं शाइखुल वज़ाइफ ना हूं, मैं पीर साहब ना हूं, ठीक। औलाद को मोहब्बत दें, औलाद की सुने, औलाद को वक्त दें। और दूसरा, औलाद में सिफात मुंतकिल वालिदैन की होती हैं, वो सिफात अपने अंदर पैदा करें, वो मुंतकिल होती। ये कोई बात है कि औलाद नहीं मानती? बुढ़ापे में ब्रेकें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए कुरान में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया जब तुम्हारी माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, ये नहीं फरमाया कुरान में जब जवानी में पहुंचे, जब तुम्हारी माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे उस वक्त इतनी बर्दाश्त करो कि उफ तक ना कहो। उफ क्या है? इतना भी ना। और उनके उस वक्त को याद करो जब उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, ठीक। एक तो ये मोहब्बत प्यार अगर कमी रह गई है तो उसको बुढ़ापे में कोशिश करें, उनकी सुने, सहें, बर्दाश्त करें। दूसरा, नसीहत का मौका तलाश करें। अहनफ बिन कैस एक ताबई हैं जो दुनिया के आखिरी समझदार दाना लोगों में से हैं। अहनफ बिन कैस, मैं कहता हूं जिसने अहनफ बिन कैस को नहीं पढ़ा वो दानाई नहीं सीख सकता। वो कहते हैं मैंने अपनी औलाद को एहतराम दिया, औलाद ने मुझे एहतराम दिया। और जब औलाद उसके लिए आती थी ना, मरहबा वलदी शबाबी, ऐ मेरा पुत्रा, ऐ मेरा नीगर जवाना, आजा, सीने से लगाता। उस वक्त बड़े बड़े सरदार बैठे होते, उन्हें भूल जाता था। या काबिज हो, या माने हो, या सबूर हो। या काबिज हो, या माने हो, या सबूर हो। ऐ कब्जे में लेने वाले, ऐ मना करने वाले, ऐ सबर देने वाले। मैंने मफहूम इसका बात। एक तस्वीर उनका तस्वर सख्त करके, शौहर है बीवी, बीवी है शौहर, औलाद, केस से ज्यादा जरा संजीदा है तो फिर इसको कसरत से भी पढ़ सकते हैं। या काबिज हो, या माने हो, या सबूर हो। सख्त तस्वर करके औलाद का एक, और दूसरा जब औलाद सो रही हो तो एक बार सूरत फातिहा पढ़े। अच्छा। और जब पहुंचे ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर, उसको फिर बहुत ज्यादा उनका तस्वर करके दोहराएं दोहराएं दोहराएं, इतना कि आप वजद और विजदान में आ जाए और आपके लू और रुआ खड़ा हो जाए। और फिर उसके बाद सूरत को पूरा कर दें, उन पे फूंक मार दें अच्छी तरह, फर्मा बरदारी के लिए। एक साहब से कहने लगे कि मेरे पास एक बंदा आया, कह रही जी बच्चा हर वक्त बीमार रहता है, चिड़चिड़ा है, उलझता है, लड़ता है, ये करता है। वो कहने लगे, मैंने पूछा कि तेरे बच्चे का नाम क्या है? उसने कहा जी मेरे बच्चे का नाम है अलमान, अलिफ लाम मीम अलिफ मा नून। अब
علم عین سے آئے جھنڈا عربی میں، ٹھیک ہے، علم الف لام میم سے آئے تو اس کے معنی درد، غم اور چوٹ کی، ہائے ہائے۔ المان سے مراد دو غم، ایک غم نا، دو غم اکٹھے، نام کا اثر زندگی پہ۔ اور پرانی چیزیں بہت زیادہ چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، 25 بار ہر نماز میں، یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھین۔ جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات، جو شک جاتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو۔ کالا کتا اور کالی بلی میں فرق۔ پھر حضور نے فرمایا جو کالا کتا نظر آئے اس کو خط عمل اور بتا دو۔ یہ جو آیت بتا رہا تھا، یہ آیت اور کالی بلی، اس سے نہیں ڈر، خنزیر کی کھوپڑی کا۔ یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں۔ دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے۔ بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں، اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں، اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں، پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے، تاکہ جلدی اس کا سر، اس کی صرف کھوپڑی ہو، کھوپڑی۔ خنزیر کی کھوپڑی کا عمل، ہاں وہ زبردست ہے، اس پہ بڑا کالا جادو ہوتا ہے۔ میرے پاس تو زندگی میری گزری انہی مسائل کو، آج بھی طالب علم ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، تو انہی مسائل کو سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اچھا، اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے، اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار۔ اچھا، میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں، کہ گھر میں آگ لگی نہ جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو کے وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد، اول آخر ایک بار درود پاک، ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھ لے۔ بڑی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور۔ اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، شیطان قید کہتے ہیں مکر کو۔ یہ کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ساری زندگی دا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں۔ میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا، واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر غالب ہے۔ یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو کہتا ہے نا میرے گھر میں آگ لگی ہے جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی ہے، یا جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات ہیں، یا نیٹ کی دنیا میں میاں شوہر، بیٹا، بیٹی کوئی کھویا ہوا ہے، یوں شک جاتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، مولا جب اس دنیا سے جاؤں، جس طرح میرا کفن سفید ہے ایسے میرا من بھی اور میرا دل بھی سفید ہو، میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، اس زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ اچھا، سانپ کے ڈسے کا علاج ہے، بچھو کے ڈسے کا علاج ہے یہ آیت، بھیڑ کے ڈسے کا علاج ہے، آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہو لعاب لگا لیں، بہت کمال آیتیں ہیں یہ، بہت کمال آیت۔ کالا کتا اور کالی بلی میں فرق ہے۔ اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی، جو آج مسجد نبوی شریف، اور کچھ مہمیں چلائیں۔ ان میں ایک مہم تھی کتے مار، کتوں کو ختم کرو اور بلیوں کو تحفظ دو۔ میرے حضور نے بلیوں سے محبت کی۔ پھر حضور نے فرمایا اب چھوڑو، اب جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم کرو۔ شیاطین، کالے شیاطین ہمیشہ کالے کتے کی شکل میں آئیں گے۔ ہمارے یہاں کتمیر کا عمل ہے، کتمیر، اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ میں اصحاب کہف کے نام پڑھتا ہوں،
الہی بحرمت یملیخا، مکسل مینا، کشفتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یمانس بوس و قلبہم کتمیر. میں ترکیہ میں ایک شہر ہے تارسس اس کی غار ہے، وہاں گیا ہوں، اصحاب کہف کی غار ہے مار. تو ہاں کالے کتے کی بات چل رہی تھی ہماری. تو کتمیر کی ایک دعوت ہوتی ہے، وہ ایک لمبا عمل ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. کالا کتا، اب بات چلی ہے کالی بلی کی. میرے حضور نے بلیوں کو پسند فرمایا. ایک صحابی تھے، ان کا نام عبد الشمس تھا، شمس کا بندہ. حضور نے رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ. ان کے پہلو میں بلی تھی، وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا او بلیوں کا باپ ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ. ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ سارے جانتے. تو بلیوں سے محبت. آج بھی حرم میں، مکی مدنی حرم میں، مکہ بلیاں موجود ہیں. اور یہ جو کالی بلی ہے نا، کالی بلی، اب یہ کالی بلی کاٹ جائے، راستہ کاٹ جائے، نہیں. بلیاں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں، کہ جی بلیاں بولتی ہیں، بڑی بڑی انوکھی آوازیں نکالتی ہیں. اللہ نے ان کی افسیس کا نظام رکھا ہے، ان کے نر اور مادے ملنے کی ترتیب رکھی ہے، اس وقت کی آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ خاص موسم میں ہوتی ہیں. بلی سے محبت کرو، بلی کو کھانا دو. ایک عمل اور بتا دوں بلی کا، اور یہ میرے پاس اس کے مستند حوالے موجود ہیں. بعض اوقات انسان ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے. آپ جانداروں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور انہیں دعاؤں کا کہیں. کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ دے دیں. فرمایا جو کسی مرحوم کو ایک دفعہ کلمہ دیتا ہے، صاحب قبر کو، کوئی بھی ہے، پیارا ہے، عزیز ہے، اور میں اللہ 4000 نیکیاں قبر میں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 درجے بلند کرتے ہیں، اور 4000 مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے دیں. آپ کے عزیز کو، آپ کو یاد آیا، محبوب یاد آیا، یا کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک بار کلمہ پڑھ کے دے دیں، پلتے ہیں. اتنا بڑا اجر ہے کلمے کا. تو آپ اپنے ان بے زبانوں کو، کوئی مراد پانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں، کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آپ ان بے زبانوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، اور ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ ضرورت. کیوں؟ ان میں گناہ نہیں ہے. اچھا اس کی دلیل دیتا ہوں. روایات ہے، صحیحین کی روایات ہے کہ فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور رب نے اس کو بخش دیا. اور ایک نیک عورت تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا اور بلی بند ہو کے آخر مر گئی، اس کی پکڑ میں جہنم میں چلی گئی. یہ روایات میں ہے. جانوروں کے ساتھ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آیا کہ ایک خارشی کتا ہے، خارشی کتا جس کو کوئی وارث نہیں، اس کی غذا کا انتظام کر، میں اس کی غذا میں، پرورش میں